ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ فتح یہ قرآن پاک کی وہ سورہ ہے۔ اگر آپ کسی مہم میں ہیں، کسی بھی مشن پہ ہیں اور آپ اسے کامیابی چاہتے ہیں تو آپ سورہ فتح کو روزانہ ایک بار پڑھیں 11 دن تک اور دعا کریں، اللہ ہر میدان میں کامیاب کرے گا۔ ابھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لوگ جادو کر رہے ہیں اور آپ جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، وہ پھر کر رہے ہیں۔ اب آپ اور ان کا مقابلہ شروع ہے تو آپ سورہ فتح کو 11 دن پڑھ کے دعا کریں اور پئیں، اللہ آپ کو فتح دے گا، ان کو ڈاؤن کر دے گا۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر رزق کی بہت قلت ہے اور آپ جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پردہ غیب سے مغانمہ کثیرہ عطا فرمائے گا۔ آپ سورہ فتح کو 40 دن تک ایک بار روز پڑھیں اور ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کثیر تعداد میں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ کام رک جاتا ہے تو اس کی پہلی آیت کو روزانہ 100 بار پڑھیں 21 دن تک، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا ایسا مقابلہ ہے، کرکٹ ہے یا میچ ہے یا کوئی بھی کامیابی نہیں ہو رہی، تو آپ کہیں سلیکٹ نہیں ہو رہے، آپ انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں، تو آپ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا 313 بار 7 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ کو جو ہے نیند صحیح نہیں آتی، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ایمانا، اتنا جملہ آپ جو ہے 7 بار پڑھ کے رات کو تیل پہ دم کر کے مالش کریں۔ اور زیت السبع ایک ملتا ہے، اب عرب میں ملتا ہے یہاں تو نہیں پتا، اس پہ ہو تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بلکہ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، میں نے خود ان سے یوں سنا سامنے کہ وہ ایک مرتبہ زیت السبع لے کر بہت آتے تھے سعودیہ سے، وہ بہت سعودیہ میں رہتے تھے، تو ان کے ہاتھ میں زیت السبع تھا، تو میں نے کہا مجھے وہاں سے پتہ چلا یہ، تو میں نے اس کے بعد بہت خریدا بھی الحمدللہ۔ تو میں نے کہا یہ حضرت، انہوں نے کہا اس کو جب یہ پڑھ کے میں مساج کرتا ہوں تو مجھے نیند ایک دم آ جاتی ہے۔ اب آپ کو زیت السبع ملے گا، عرب میں عام ملے گا یہ چیز، یہاں نہیں ملتی، وہاں تو ہم عام لے لیتے ہیں۔ تو زیت السبع پہ یہ 7 بار دم کر لیں، انشاءاللہ جس کو نیند نہیں آتی یا بے خوابی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس سے نیند اچھی آئے گی اور دماغ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے صحابہ کی شان کیسے بیان کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ عجیب بات ہے، بیعت کر رہے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اور عرش والا خوش ہو رہا ہے۔ ہاں آپ یہ حیرت کی بات دیکھیے، لیکن فرش والے کوئی خوش ہے؟ کچھ خوش ہے؟ وہ ایک بدبخت کہنے لگا صحابہ تو ڈرپوک تھے، نعوذ باللہ، صحابہ تو بھاگ گئے اور ہمارے لوگ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں تمہارے؟ یہ جملہ کہنے والا مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین پہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں صلح حدیبیہ میں، حضور نے کہا عثمان غنی کا بدلہ لو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے لیے جان دوں گا اور موت کی طرف جاؤں گا، شہید ہونا پسند کروں گا۔ یہ پہلی بیعت ہے جو بیعت موت کہلاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یوں درخت کے نیچے بیٹھ کے ہاتھ رکھا۔ مجھے ایک دن چابی بردار کعبہ شیخ عبد الرحمن شیبی کہنے لگے، بہت پرانی بات ہے 2010 کی، کہنے لگے میں آپ کو ناشتہ کراؤں گا، اپنے بہت بڑا فارم ہاؤس ہے 25 کنال پہ ان کا، اسی درخت والی جگہ کے پاس، کہا وہاں پہ ہے آپ کو، اور پھر آپ کو اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ناشتہ کیا، وہاں جا کے بیٹھے، انہوں نے کہا یہاں درخت تھا، آپ یہ آیت پڑھیں، مجھے انہوں نے کہا، پھر میں نے بھی پڑھی، تو انہوں نے کہا جو بندہ اس آیت کو صحیح طرح اس جگہ پڑھے گا اس کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کا غلام بنائے گا، صحابہ اہل بیت کا غلام بن جائے گا۔ اب وہ وہاں پر دیکھیے، وہاں الحمدللہ میں نے پھر بعد میں بھی کئی مرتبہ یہ پڑھا، اب وہ صحیح جگہ لوگوں کو اکثر معلوم نہیں ہے، وہ ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پر ان الذی، میں نے ان کو ہی ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا اب آپ کا میں ہاتھ پکڑتا ہوں چونکہ آپ اصلی صحابہ کی اولاد ہیں، تو میں آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے یہ پڑھتا ہوں۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، ان الذین یبایعون، حضور نے ہاتھ رکھا، ابو بکر، عمر، علی، اہل بیت، اب سارے صحابہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں، رکھتے جا رہے ہیں، رکھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب 1400 صحابہ نے ہاتھ رکھا، اللہ اتنا خوش ہوا، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اچھا آپ بتائیں،
آپ بچے کی انگلی پکڑ کے بازار جاتے ہیں، آپ بے فکر ہوتے ہیں، ماں بے فکر ہوتی ہے، دادا چاچا بے فکر ہوتے ہیں، بچہ گم نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اس کا ہاتھ، اس کی انگلی باپ کے ہاتھ میں ہے، باپ انگلی پکڑ لے ماں بے فکر ہو جاتی ہے، اور جن کا ہاتھ ہی رسول اللہ نے پکڑ لیا ہو اور جنہوں نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہو وہ جنتی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ان سے بغض رکھنے والا ہی کافر ہوگا۔ اب کیا کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے کہا اوپر اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، نیچے محمد عربی کا ہاتھ ہے، 1400 بیچ میں ہاتھ ہے۔ پتہ چلا جن صحابہ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو اور جن صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر ہو، ان سے زیادہ مقدس نبیوں کے بعد کوئی نہیں۔ اور اللہ نے پھر صاف کہہ دیا، یہ تو چلو اتنی بات تھی، کسی کو سمجھ نہیں آئی نا، کوئی ہمیں تو سمجھ آ گئی، ہم تو ہیں ہی صحابہ کے غلام، ہم تو نبی کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، لیکن کچھ کو نہیں سمجھ آئی، پھر اللہ کو واضح کہنے پڑا۔ کوئی کہتا نا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اشاروں میں، سمجھ جاؤ، بندہ نہیں سمجھتا، کہتا اچھا کھل کے بات کرتا ہوں اب تو سمجھ جاؤ۔ اللہ نے بھی کہا اے منافقو، 14ویں صدی کے جو صحابہ کے تقدس کے قائل نہیں ہو، تم نہیں سمجھے ہو تو اب سمجھ جاؤ، لقد رضی اللہ، لقد، میں اللہ کی قسم، اللہ خود کہہ رہا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اب بتائیں، اتنی بات نہیں سمجھ آئی تھی، پھر اللہ کو کھل کے کہنا پڑا نا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب بتائیں اس سے بڑی اور کھل کے کیا بات اللہ کرے گا؟ کم سے کم ان 1400 سے تو اللہ راضی ہوا نا، اتنا تو آپ مان گئے نا۔ چلو طلقاء 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 کہتے ہیں، جو منافق طلقاء طلقاء کہتے ہیں کہ طلاق یافتہ، نعوذ باللہ، طلقاء کا مطلب ہی ان کو نہیں آتا، کہ آپ اتنا تو مانو فتح مکہ سے پہلے ابو بکر، عمر اور عثمان اور علی اور یہ 1400 صحابہ تو جنتی ہیں، اتنا تو مانتے ہیں نا، یہی مان لو کم سے کم۔ لیکن تم تو ان کو بھی نہیں مانتے، تمہارے نفاق کی اور کیا علامت ہوگی؟ اب اللہ کو کھل کے کہنا پڑا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہاں تک اللہ نے پھر یہ کہا اچھا سنو، جو صحابہ کو رضی اللہ مانتے ہیں میں ان پہ انعامات کی بارش کر رہا ہوں، سن لو، میں تمہیں مغانم کثیرہ کی بشارت دے رہا ہوں، میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ خیبر کی فتح ہے۔ اللہ نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے، صحابہ کو عثمان غنی کا دفاع کرنے کی وجہ سے نہ صرف جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، بلکہ فرمایا آج کے بعد تمہاری غربت بھی ختم، اور پھر وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، ایسی فتح بھی دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، ایران اور روم بھی تمہارے قدموں میں آ جائے گا، مکہ بھی فتح ہو جائے گا، خیبر بھی فتح ہو جائے گا۔ اس جگہ اللہ نے صرف اس بات پہ فتح دی، یہ ساری خبریں دی، اگر تم یہ کہو گے لقد رضی اللہ۔ جو چاہتا ہے کہ رزق بڑھ جائے، کامیابی ملے، دولت ملے، تو وہ صحابہ کی محبت 100% صحابہ کی محبت دل میں بٹھا کر یہ پڑھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اتنا جملہ جو 100 بار 21 دن پڑھ کے دعا کرے گا، ہر نعمت میں اللہ اضافہ کر کر کے اس کو مالدار کر دے گا۔ آپ اس کا پورا سیاق دیکھیں نا، سارا سمجھیں پھر آپ کو۔ اچھا نہیں سمجھ آئی پھر بھی کچھ کو سمجھ پھر بھی نہیں آئی، اللہ نے اب دیکھیں اللہ سمجھاتا جا رہا ہے نا۔ اللہ نے کہا دیکھو کیوں تم سٹپٹا رہے ہو، میں نے اگر صحابہ کو یہ شان دی ہے، کہا جی یہ اس کے حقدار نہیں تھے، آپ نے غلطی کر دی۔ اللہ نے کہا، اللہ کو نعوذ باللہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی نہیں حقدار نہیں تھے، بس اللہ نے ویسے ہی ان کو یہ ایوارڈ دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کانوا احق بہا واہلہا، یہ حقدار بھی تھے، اہل بھی تھے، یہ حقدار بھی تھے۔ اگلے رکوع میں نہیں بولا، اللہ نے کہا اب تو سمجھ جاؤ، پھر بھی نہیں سمجھ آئی، پھر بھی منافق کہہ رہے ہیں ابو بکر نعوذ باللہ غلط، عمر غلط، صحابہ غلط۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، پھر محمد الرسول اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، وکفا باللہ شہیدا، یہ گواہی اللہ کی کافی ہے،
والذین معہ، جو میرے نبی کے ساتھ ہے غار میں اور مزار میں، اشداء علی الکفار، اور جو صحابہ اکرام میں سب سے سخت ہے کافروں کے لیے، یہاں تک کہ جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ بھاگتے ہیں، جس کے نام سے کفر بھاگتا ہے، آج بھی جس کا نام لکھ دے تو شیطان اس کے نام کے نیچے سے گزر نہیں سکے گا۔ اس کا نام کیا ہے؟ عمر۔ وہ اشداء علی الکفار، فرمایا رحماء بینہم، اتنا مہربان نرم دل مدینے میں ذبح ہو گیا لیکن اس نے خون نہیں بہانے دیا، اسے عثمان ذو النورین کہتے ہیں۔ اور رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور وہ سجدے اور رکوع میں راتیں گزارنے والا، علم نبوت کے شہر کا دروازہ، علی المرتضی، حیدر کرار۔ اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اب سمجھ لو منافقو، یہ صحابہ وہ ہیں جن کے چہرے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ مثلہم فی التورات والانجیل، ان کی مثالیں تو تورات انجیل میں ملتی ہیں اور تم ان کو نہیں مانتے۔ اب سن لو، لیغیظ بہم الکفار، امام مالک کا فتویٰ جو باقاعدہ آپ نے خود ہارون الرشید بادشاہ نے کھڑے ہو کے پوچھا مدینے میں حج کے دنوں میں بیان کے دوران کہ بتائیں حل لمن سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن فی حقہ، کیا جو صحابہ کا بے ادب ہے اسے مال غنیمت میں سے علاج کرایا جائے گا؟ غریب ہے تو نفقہ دیا جائے گا؟ فرمایا لا، کہا نہیں، کہا کیوں؟ عیسائیوں کو مل سکے گا، یہودیوں کو ملے گا، گستاخ صحابہ کو نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنو، ان کو اللہ کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کافروں میں سے ہے۔ اب اللہ نے کھل کے وہ بات بھی کر دی، پھر بھی سمجھ نہیں آئی نا، پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے سورہ کو پھر نازل فرمایا۔ اب اگلی، اچھا یہ جو ہے محمد الرسول وکفا باللہ شہید، محمد الرسول اللہ، اچھا اس کے پہلے وکفا کو جوڑ کے پڑھنا ہے، وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ۔ اچھا اب آپ دیکھیے اس کی شاہ ولی اللہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ازالۃ الخفا میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور وہ غالب کرنے والے محمد عربی ہیں، اور محمد عربی کے آگے معاونین یہ اصحاب رسول ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں جو یہ پڑھے گا وکفا باللہ شہیدہ محمد رسول اللہ، آگے پوری آیت، پھر وکفا باللہ کے بعد پوری آیت روز 11 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو بے انتہا دولت اور رزق کی انبار عطا فرمائیں گے، دنیا میں موت تک کسی کا محتاج نہیں فرمائیں گے، اور موت ایمان کی عطا فرمائیں گے۔ یہ اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اچھا ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی کچھ کو نا، پھر اللہ نے سورہ حجرات کو نازل فرمایا۔ سورہ حجرات حجرے سے ہے، حجرہ نبی علیہ السلام کا حجرہ، اما عائشہ کا حجرہ، جو آج جسے آپ روضہ رسول کہتے ہیں، آپ جس پر حاضری کے لیے تڑپتے ہیں یا اللہ ہمیں روضہ رسول لے جا، وہ حجرہ ہے کس کا؟ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا، اور اس حجرے کے نام پہ حجرات سورت ہے۔ اور آپ دیکھیے جو آدمی سورہ حجرات، بچہ بے ادب ہو نافرمان ہو، بیوی بے ادب ہو نافرمان ہو، خاوند بے ادب ہو نافرمان ہو، لڑاکے ہو، سورہ حجرات 7 دن تک روز دم کر کے پلائیں، اللہ ادب والا اور اطاعت والا بنا دے گا۔ جس آدمی کو بے خوابی ہوتی ہو رات کو، یا بہت زیادہ مردانگی کمزوری ہو، تو سورہ حجرات کو دم کر کے چند دن پیے، اللہ تعالیٰ اس کو تقویت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر انسان کو جو ہے بہت زیادہ پیشاب میں جلن ہوتی ہو، یا اور اس طرح کی کوئی مرد عورتوں کو بیماری ہو، جتنی بھی، تو اس کے لیے سورہ حجرات 7 دن تک دم کر کے پئیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اب دیکھیے ایک ادب ہے رسول کا، ایک ادب ہے اصحاب رسول کا۔ یہاں اللہ نے دونوں کو بیان کیا۔ پہلے بتایا کہ جو بندہ صحابہ کی بے ادبی کر رہا ہے پیچھے، اللہ نے کہا یہ نبی کا بے ادب ہے۔ کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی سے آگے نہ چلو، حضور سے آگے نہ بڑھو۔ اس پر امام مالک نے فرمایا آگے بڑھنا 2 معنی میں ہے، ایک ہے کہ نبی نے جو کام کیا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا، کہ آپ اذان دیتے ہیں، اذان کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آخری جملہ کیا ہے اذان کا؟ اس سے آگے
ہمارا دل چاہتا ہے کلمہ پورا کر دینا، لا الہ الا اللہ، بعد میں کئی اسپیکر بن کے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. بھائی غلط کر رہے ہو. جب نبی نے آگے نہیں جانا، نبی سے نبی نے کہا بکرا ذبح کرنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علیکہ، پڑھ گے تو حلال ہو جائے گا. کیوں؟ آپ درود شریف کو نہیں مانتے. لیکن یہاں نبی سے آگے نہیں بڑھنا. نبی نے کہا 4 فرض پڑھو ظہر کے، تو آپ 5 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، زیادہ پڑھیں، کون سا گناہ کیا ہے؟ تو ہو جائیں گے. کیوں؟ آگے بڑھ گئے آپ نبی کے عمل سے. نبی نے جو کام کیا اس سے آگے بڑھ کے زیادہ کرنے کو یہ بدعت کہتے ہیں. قرآن نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ، نبی سے آگے نہ بڑھو. اب جو بدعتی ہے نا وہ نبی سے آگے نکل جاتا ہے. اذان سے پہلے یہ پڑھوں گا، نماز کے بعد یہ پڑھوں گا، جنازے پہ یہ پڑھوں گا، شادی پہ یہ پڑھوں گا. لا تقدموا بین یدی اللہ، یہ آیت سمجھیں. آگے اللہ فرماتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہ تو عمل میں آگے بڑھنا ہے نا. یا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی اونچی نہ کرو. نبی کی آواز سے تمہارے آواز اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. روضہ رسول پہ جاؤ ادب سے، شور نہیں کرنا، اونچا نہیں بولنا. اور نبی کے سامنے بھی اونچا، وہاں بھی نبی زندہ ہیں، وہاں بھی نبی سنتے ہیں. اور مدینے کے ماحول میں چیخنا چلانا مسجد نبوی کے حدود میں یہ نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کا مقام، نبی کی شان بتائی، پھر فرمایا اولئک الذین. اچھا بار بار صحابہ کو ہم لے آتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا حضرت آپ کی جو بات کرتے ہیں تو صحابہ کو بہت ذکر کرتے ہیں. میں کسی تنظیم کا ممبر نہیں ہوں، میں نے کسی جماعت کو راضی نہیں کرنا، میں نے کس کو راضی کرنا ہے؟ ہم صحابہ کے غلام ہیں، ختم نبوت کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں. کیوں؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی وجہ سے. جماعتوں کے لیے کام نہ کریں کہ میں فلاں جماعت کو تو میں یہ کام کروں گا. ہم اللہ اور رسول کے غلام بن کے چلیں. یا لوگ تنظیموں کے لیے کام کرتے ہیں، تحریکوں کے لیے کام کرتے ہیں، بس وہی لائن پکڑتے ہیں جو تحریک دے رہی ہے، دوسرے کام کو نہیں بیان کرتے. میں سب کام کو بیان کرتا ہوں یہاں پہ. کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہے ہماری نسل کو صحابہ پر یقین نہیں ہوگا تو وہ مومن بن ہی نہیں سکے گی. اب اللہ کو آخر صاف بات کرنی پڑی کہ تم کہتے ہو صحابہ دل سے صحیح نہیں تھے، بس ظاہراً کلمہ پڑھ لیا تھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کہتا ہے امتحن اللہ، امتحان کس نے لیا؟ صحابہ کا. آپ کا امتحان یہاں کوئی آ کر لے مخلوق میں سے اور کہتے ہیں جی اس بار بہت اچھا ممتحن تھا اور بہت اچھا امتحان ہوا، کیونکہ آپ مخلوق کو اس کی کوالٹی کو مانتے ہیں، رب کی کوالٹی کو نہیں مانتے. اللہ امتحان لینے والا ہے، اللہ سے جھوٹ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. امتحن اللہ قلوبہم، کس چیز کا امتحان لیا؟ ان کے دلوں کا. اور دلوں کا امتحان لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرہ، میں نے صحابہ کے لیے اعلان کیا کہ میں نے ان کے دل کا امتحان لیا، ہاتھوں کا نہیں لیا، دماغ کا نہیں لیا کہ تم کو جی بدل گئے. دل تو بدل ہی نہیں سکتا، اللہ کہہ رہا ہے. میں نے اعلان کیا لہم مغفرہ، یہ سارے پاس ہو گئے. یا اللہ ریاتی پاس ہو گئے؟ نہیں، اجر عظیم، یہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہے اور یہ اصل ممتاز ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ریاتی پاس ہیں، یہ سارے جنتی ہیں، سارے جنتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. حَبَّبَ، آپ کے لیے میرے لیے ایمان پسند کیا چچا نے، تائے نے، ماں نے، باپ نے، خاندان نے، ملک نے، برادری نے. صحابہ کے لیے ایمان پسند کیا اللہ نے. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، میں نے تمہارے لیے ایمان پسند کیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے ایمان کو بناؤ سنگار کر کے تمہارے دل میں رکھ دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے تم سے کفر، نافرمانی اور گناہ بالکل دور کر دیا. ہم اس لیے محفوظ کہتے ہیں صحابہ کو. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ نبی معصوم ہے اور صحابہ محفوظ یہاں سے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کیا. اچھا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا،
کسی کو مذاق نہ اڑاؤ. جب آپس میں اچھا آپ اللہ کے انداز دیکھیے، ٹائم بہت ہو گیا ہے، اب آپ کہیں گے وہ ابھی تو صورتیں ہیں، اب آپ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ کہہ رہا ہے نا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کیا پتا تمہیں کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. جب ہمیں ایک دوسرے کا تمسخر کی اجازت نہیں تو صحابہ کا تمسخر کیسے کر سکتے ہیں؟ اہل بیت کا کیسے کر سکتے ہیں، وہ جو ہیں ہی جنتی لوگ. اللہ ہمیں کیسے سمجھا رہا ہے، دیکھو آپس میں نہ کرو، وہ تو بڑے لوگ ہیں، تمہاری کیا حیثیت تم ان کے بارے میں بات کرو. اب آگے پھر اللہ نے کہا تم غیبت کرتے ہو صحابہ کی، تم ان کے خلاف بولتے ہو، تم ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں چاہتے نا، تو تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو گویا کہ مردار کا گوشت کھا رہے ہو. جب انسان عام کی غیبت کا یہ گناہ ہے تو صحابہ کی غیبت کا کیا گناہ ہوگا؟ پھر اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگو، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دنیا میں سب سے بڑا تقوی والا نبیوں کے بعد ابو بکر ہے. یہاں اللہ نے خود کہہ دیا. پھر اچھا یہ جو لوگ ہیں نا جو اپنے آپ بیج لگاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مومن ہیں، اب اگلی آیت اللہ نے ان کے لیے اتار دی. اس وقت بھی کچھ لوگ تھے تو اب وہ کہتے ہیں آمنا یا رسول اللہ. اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے کہا لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ابھی مسلمان ہو، مومن نہیں ہو، کیونکہ تمہارا دل ابھی مومن نہیں بنا. دل میں اگر بغض صحابہ اہل بیت ہوگا تو مومن ہو ہی نہیں سکو گے کبھی. اچھا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. تم احسان جتا رہے ہو کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے. تم احسان نہ جتاؤ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں کلمہ عطا فرمایا. آج یہ سارا تسلسل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا؟ سارا. اب ہم سورہ قاف پہ آتے ہیں.